امام حسن کے پاس ایک بندہ ہے، بڑی مزیدار بات داتا علی اجویری نے لکھی، مجھے پڑھ کے بڑا ہی مزہ آیا اور سمجھ بھی آئی کہ اہل بیت نبوت کی اصل مخالفت کون کرتا ہے۔ ایک شخص آیا تو اس نے آ کے نا معاذ اللہ حضرت مولا علی شیر خدا کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امام حسن کے والد کو برا بلا کہا، پھر امام حسن کو کہا، وہ برا بلا کہتا جا رہا ہے، امام حسن مسکراتے جا رہے ہیں، ہنستے جا رہے ہیں۔ انجوائے کرنے کا آپ کا موڈ بن جائے تو سب کچھ انجوائے ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے مرچیں دانتوں کے نیچے رکھ کے اچھی طرح چبا لی ہوں اور کانوں سے بھی دھواں نکل رہا ہو تو پھر تو بھائی کوئی چیز بھی انجوائے نہیں ہوتی۔ پھر تو قصور یہ ہے کہ مرچیں نہیں چبانی تھی، آپ نے اپنا مزاج خود بڑا کڑوا کر لیا ہے، وہ کیسے کام چلے گا؟ وہ آیا تو اس نے آ کے نا امام حسن کو، آپ کے والد کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر، کفر نہ باشد، برا بھلا کہا۔ وہ کہتا جا رہا ہے، امام صاحب ہنستے جا رہے ہیں۔ جب وہ تھک گیا تو امام حسن فرمانے لگے، روٹی کھانی ہے؟ بھوک تو نہیں لگی ہوئی؟ کہنے لگا بڑی لگی ہوئی ہے۔ فرمانے لگے اس کو روٹی کھلاؤ۔ اس کو روٹی کھلائی، فرمایا تیرا حال؟ کہنے لگا بڑا غریب ہوں۔ ایک پیالے میں چاندی بھر کے امام حسن نے اسے دی، اور جب اس کو دے دی نا تو غور سے چہرہ دیکھنے لگا، کہنے لگا آپ کا حلم دیکھ کے، سخاوت دیکھ کے مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ واقعی خون رسول ہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بیچارہ اصل میں تنگ ہے اپنی زندگی سے، اصل اس کا حال کوئی نہیں، تو میرے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں اس بات کو، کچھ لوگ بیچارے ویسے ہی تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ویسے ہی بلا وجہ معاملہ ہی کوئی نہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق دیا ہے۔ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک مولانا نا میرے سامنے نا ایک بھوکے آدمی کو سامنے بٹھا کے تو حدیث پاک کا درس دے رہے تھے۔ بندے کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، وہ درس دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ فاقہ کش کو درس شریعت سے کیا غرض، اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے، بھائی اسے روٹی کھلا، اسے تیری کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو بھوک لگی ہوئی ہے، پہلے کھانا کھلا لے، پھر ذرا اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے، پھر اسے دین کی بات بتانا۔ ہم لوگوں کا ذہن نہیں سمجھتے کہ بندہ کس قسم کا ہے۔ سارے ہی صحابہ حیا والے تھے، سارے ہی اکرام والے تھے، پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے گھر میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی، نبی کریم آرام فرمائے تو حضور کی نا تہمت مبارک پنڈلیوں سے ذرا اونچی ہو گئی، پنڈلیوں سے ٹخنوں تک مرد کا چھپا ہوا ہو تو وہ جائز ہے، اس سے نیچے ننگا نہیں کرنا چاہیے، اوپر اس سے ٹخنوں سے اوپر، نیچے ہو بھی جائے تو خیر ہے۔ حضور کی پنڈلیاں نا تھوڑی سی چادر ہٹی ہوئی تھی، پنیاں کہتے ہیں ہم پنجابی میں، پنڈلیوں سے ذرا چادر ہٹ گئی، حضور لیٹے رہے، آرام فرما رہے۔ فرماتی ہیں باہر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کون ہے؟ عرض کی ابو بکر صدیق ہوں یا رسول اللہ، اجازت ہو تو حاضر ہو جاؤں؟ حضور نے فرمایا آ جاؤ۔ کہتے ہیں حضور لیٹے رہے، حضرت ابو بکر آئے، بات چیت ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، کون ہے دروازے پہ؟ یا رسول اللہ عمر بن خطاب ہوں۔ فرمایا آ جاؤ، آ گئے، بات چیت ہوتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی آئے، یا رسول اللہ آ جاؤں؟ فرمایا عثمان ذرا ٹھہر۔ حضرت عثمان ٹھہر گئے، نبی کریم اٹھ کے بیٹھے، چادر مبارک پنڈلیوں کے گرد لپیٹی، اپنے کرتے کو سیدھا فرمایا، کہا عثمان آ جاؤ۔ تو عثمان آئے، بات چیت ہوئی، چلے گئے۔ سیدہ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ عثمان تو بڑی ٹھنڈی طبیعت کا بندہ ہے، وہ تو بڑا میٹھا آدمی ہے حضور، کوئی جاہو جلال نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی، وہ تو بڑا پیارا ہے۔ عمر آئے تو آپ لیٹے رہے، ابو بکر آئے تو آپ لیٹے رہے، تو عثمان؟ حضور فرمانے لگے عائشہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں نہ حیا کروں؟ آپ اس بات کو سمجھیں، غور کریں کہ اگر ان کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وجود زیادہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، تو نبی پاک نے ان کی طبیعت کا خیال کیا ہے، حضور نے ان کے مزاج کا۔ آپ کو نہیں پتا کہ ابا جی آپ کے کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے استاد کا مزاج کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے مرشد کامل کی طبیعت کس طرح کی ہے؟ وہ کن باتوں میں راضی ہوتے ہیں، کن میں ناراض ہوتے ہیں، ہمیں سارا پتا ہوتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہی نہیں صحیح کرنا معاملات کو۔ ہم اپنے وجود پر تھوڑا سا بوجھ ڈالنا ہی نہیں چاہتے، اپنی طبیعت کو تھوڑا سا تکلیف دینا ہی نہیں چاہتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، مالدار آدمی، کروڑوں پتی شخص، لیکن انہوں نے نا ایک موقع پہ پھر ٹاٹ کا لباس بھی پہن لیا۔